أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل اور کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعبادی میرے بندوں سے یقولو کہ وہ کہا کریں التی ہی وہ بات جو ہو احسن بہترین ان بے شک شیطان ینزغ وسوسہ ڈال دیتا ہے بینہم ان کے درمیان ان بے شک شیطان کان ہے للانسان انسان کے لیے عدوا دشمن مبینہ کھلا۔ ایک انتہائی اہم ترین ہدایت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی دے دیں کہ وہ اچھی بات کیا کریں، احسن بات کیا کریں، بہترین بات کیا کریں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کو بات کرنا ہے، تقریر کرنا ہے تو بہترین انداز کے اندر گفتگو کرنی ہے، یوں نہیں کہنا کہ تم گمراہ ہو، تم فلاں ہو، وہ باتیں احسن کے خلاف ہوں گی۔ اسی طرح جب تم نے کافروں کو دعوت دینی ہے تو احسن طریقے سے بہترین انداز کے اندر موعظہ حسنہ کے ساتھ ان کو دعوت دینی ہے، اور جس وقت اگر کوئی الجھنے کے اوپر آ جاتا ہے تو صبر سے کام لینا ہے، اس کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہنا شروع کر دینا، یہ احسن کے خلاف ہو جائے گا کہ آدمی کہتے کہ تم تو ہوئی دوزخ میں جانے والے، تم تو دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس طرح تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا کہنا۔ وہ بات کہنی احسن جو انتہائی اچھی ہو، انتہائی بہترین ہو۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو دعوت دیتا ہے اور دعوت کے جواب میں دوسرا آدمی مختلف اعتراضات شروع کر دیتا ہے، لڑائی شروع کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے، انسان صبر سے کام لینا چاہتا ہے لیکن شیطان بیچ میں آ جاتا ہے جو اس کو اندر سے غصہ دلاتا ہے، اشتعال دلاتا ہے اور اس کو بھارتا ہے کہ یہاں پر اگر تم خاموش رہ کے جواب نہ دیا تو دین بدنام ہو جائے گا۔ اس انداز کے اندر انسان کو وسوسہ دیتا ہے اور دوسرے کے ساتھ لڑائی کے اوپر ابھار دیتا ہے۔ ان شیطان ینزغ وسوسہ ڈالتا ہے بینہم ان کے درمیان۔ ایک دفعہ کوئی آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، صبر سے کام لیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظر کو دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدلا اور وہاں سے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول وہ مجھے کچھ نہ کچھ کہتا رہا، میں خاموش رہا، آپ کھڑے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے، لیکن جب میں نے جواب دے دیا تو آپ وہاں سے چلے آئے، چہرہ مبارک کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کچھ نہ کچھ کہتا رہا اور تم صبر سے کام لیتے رہے، میں دیکھ رہا تھا کہ تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا تو بیچ میں شیطان آ گیا۔ جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں پر میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ اپنا ہو، پرایا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، بد اخلاق ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا کہ بد اخلاق کے ساتھ تم بھی بد اخلاق ہونے شروع ہو جاؤ۔ تمہارے لیے یہ تعلیم ہے احسن، اچھی بات کرو۔ اچھی بات وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اچھی بات وہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کرنا نہ ہو، اچھی بات وہ ہوتی ہے جس میں غیبت نہ ہو، اچھی بات وہ ہوتی ہے جس میں دوسرے کا مذاق اڑانا نہ ہو، اچھی بات وہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسرے کے اوپر بہتان تراشی کرنا نہ ہو، اچھی بات وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر دوسرے کو
کوئی ایسی بات کہہ کر کے اس کو شرمندہ کر دینا، ایسی باتیں اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرما دیا کہ کل کہہ دیجیے لعبادی میرے بندوں سے، یقول کہ کہا کریں اللہ کی وہ بات کیا جو احسن بہترین ہو۔ بہت مقامات کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، کوئی انسان ناگوار بات سنتا ہے تو مسلمان آدمی کو بھی غصہ چڑھتا ہے، ایسی بات نہیں کہ غصہ نہیں آتا، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ غصے کی مقتضیات کے اوپر عمل نہیں کرتا کہ غصہ کہتے ہیں دوسرے کو تھپڑ لگا دو، یہ غصے کے عالم کے اندر بھی ناحق نہیں کرنے والا ہوتا ہے، خلاف شرع بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا، اس کی زبان سے نکلتی ہے تو احسن بہترین بات اس کی زبان سے نکلنا ہے، اور بہترین بات وہی ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہوتی ہے، جو سنت کے مطابق ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ شیطان آ جاتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کو بعض اوقات نیچے گرا کر کے عام لوگوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے، وہ بھی لڑائی کرنے والے ہیں، اس کو بھی لڑا کر کے ان کے برابر کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی اپنے مقصد کو چھوڑ دے اور لڑائیوں کے اندر اختہ ہو جائے۔ ان شیطان کوئی کہتا ہے کہ فلاں رشتہ دار میرا دشمن ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں رشتہ دار میرا دشمن ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں رشتہ دار دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، سمجھ لو کہ تمہارا دشمن کون ہے، اور معمولی دشمن بھی نہیں، کھلا دشمن۔ تو فرما دیا کہ ان شیطان، یہ جو شیطان ہے، کان ہے للانسان، انسان کے لیے عدو مبین، دشمن ہے، اور کھلا اس نے یہ چیلنج کر دیا ہے۔ شیطان کی یہ سوچ ہے کہ میں راندہ درگاہ ہوا ہوں اس انسان کی وجہ سے، میں ذلیل ہوا ہوں اس انسان کی وجہ سے، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو بھی میں اپنے ساتھ ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ خود دوزخی ہے، اور اس کی چاہت اور خواہش بھی یہ ہے کہ انسان کو بھی میں اپنے ساتھ دوزخ کے اندر لے جا کر کے چھوڑوں گا، اور اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ پہلے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو نیکی کی طرف آنے ہی نہ دے، جب کوئی نیکی کی طرف آ جاتا ہے پھر نیکی کے کام کے اندر کبھی ریاکاریوں کے اندر اس کو خراب کرتا ہے، کبھی کس طرح اس کو خراب کرتا ہے، تو کسی پل بھر کے اندر بھی کسی سے وہ مایوس نہیں ہوتا کہ چلیں اس کے اوپر اب محنت نہیں کرتا ہوں، یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا ہے۔ ہر ایک بندے کے اوپر وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کے دل کی دو کوٹھریاں ہوتی ہیں، ایک کے اندر فرشتہ رہتا ہے اور ایک کے اندر شیطان رہتا ہے۔ جس وقت انسان اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اندر، ذکر کے اندر، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جس وقت انسان اللہ کے کاموں سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان آگے آ جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر چونچ رکھ دیتا ہے اور وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ انسان کو یہ مسئلہ یاد کرنا چاہیے کہ دل و دماغ کے اندر جو بھی اچھائی کے خیال آتے ہیں، بھلائی کے خیالات آتے ہیں، نیکی کے خیالات آتے ہیں، تو یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے، اور دل و دماغ کے اندر جو برائی کا خیال آتا ہے، جو گناہ کا خیال آتا ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ جو ہی برائی کا خیال آ جائے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کی چالوں سے بچنے کے لیے انسان کو 4 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ جس وقت برائی کا خیال آ جائے تو وہ اپنے ذہن کو جھٹک دے، خیالات کو تبدیل کرے، بائیں طرف تھوک کر دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے۔ دوسرا، یہ اکثر ورد بنائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنے آپ کو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے تیری حفاظت کے اندر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حفاظت میں رہ دیا تو شیطان کی جرت نہیں ہوگی انسان کو گمراہ کرنے کی۔ ایک طالب علم فارغ التحصیل ہوا، استاذ کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ آخری ملاقات کے اندر اکثر لوگ درخواست بھی کرتے ہیں، استاذ خود بھی نصیحت کر دیتے ہیں، تو استاذ نے پوچھا جس وقت تم واپس جاؤ گے، راستے کے اندر کتا تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو کیا کرو گے؟ نوجوان تو اس نے کہا کہ مقابلہ کروں گا۔ تو استاذ نے کہا کہ اس سے آسان طریقہ کتے سے، اس کی شر سے، اس کے کاٹنے سے بچنے کا نہ بتلاؤں۔ تو شاگرد نے کہا بتلائیں، تو کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ کتے کے مالک کو، چرواہے کو آواز دے دو، اپنے کتے کو بلا لے گا، کتے کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ پھر استاد نے یہ بات سمجھائی، یہ جو شیطان ہے یہ بھی مخلوق ہے، اس کا بھی کوئی خالق ہے،
یہ شیطان بھی مخلوق ہے، اس کا بھی کوئی مالک ہے، اور اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اس کو قابو میں کرنا چاہے قابو میں کر لے، تو پھر یہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا، ایک آدمی جو شیطان سے، شیطانی چالوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، مثبت کاموں میں مصروف رکھے، نیک سرگرمیوں کے اندر مصروف رکھے۔ جب نیک سرگرمیوں کے اندر یہ مصروف ہوگا تو یہ شیطانی چالوں سے بچا رہے گا۔ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ بیکار آدمی کا ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے۔ بیکار ہے، فارغ ہے، تو کوئی نہ کوئی خیالات آئیں گے، تو برائیوں کے خیالات آ سکتے ہیں، برائیوں کی مصروفیات یہ لے سکتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مثبت کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر، نیک کاموں کے اندر مصروف رکھے۔ اور چوتھا کام شیطان سے بچنے کے لیے، شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے، آخری 2 صورتوں کو صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھ کر کے اپنے آپ کے اوپر دم کر دے، شف کر دے۔ خاص طور پر آخری صورت من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تو اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو شیطان مردود کے شر، اس کے وسواس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ یہ شیطان یہ وسوسہ ڈال کر کے پیچھے ہو جاتا ہے اور این انسان کے دل کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے، شیطانی چالوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقل، اور کہہ دیجیے، لعبادی، میرے بندوں سے، یقولو، کہ وہ کہا کریں، التی، یا وہ بات جو ہو احسن، بہترین، ان بے شک شیطان، شیطان، ینزغ، وسوسہ ڈال دیتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، ان بے شک شیطان، شیطان، کان ہے، للانسان، انسان کے لیے، عدوا، دشمن، مبینہ، کھلا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ